السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، ایک سوال ہے میرا۔ جی ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2378، جس میں لکھا گیا ہے حدیث میں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کا تھوڑا مطلب واضح کریں گے اور تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے اس کا صحیح کیا مطلب ہے تو بہتر ہوگا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک حدیث کی تشریح پوچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو دیکھ لے، یعنی وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں دوستی کرنے کا ایک ادب بتایا گیا ہے، ایک سلیقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کس کو دوست بنائے، اس لیے کہ دوستی کا عملی زندگی میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسی انسان کی سنگت، صحبت، دوستی ملتی ہے، آدمی اسی ڈھرے پر، اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کا دوست نیک ہو، اچھا ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو بھی آدمی ان کو دیکھ کر کے، ان کی صحبت میں رہ کر کے نیک اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کی زندگی میں اس کی صحبت بری ہو، آدمی کا دوست برا ہو، صالح نہ ہو بلکہ شریر ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، فاسق ہو اور بدکار ہو، بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، تو اس دوستی کی وجہ سے اس کی بھی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت گہرا اصول بتایا ہے کہ آدمی کو یہ جائزہ لینا چاہیے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اگر آدمی نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے ٹوٹ کر چاہتا ہے، تو یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، بہت بڑے مقام اور درجے کی چیز ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقوع کب ہے؟ آپ نے پوچھا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا، میں تو بہت زیادہ روزہ نماز اور بہت زیادہ نیک کام تو نہیں کیا ہوں، ہاں میرے دل میں یہ بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ وہ آدمی جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال اور ان کے اچھائیوں کو وہ بحسن خوبی نہیں انجام دے سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کرے، ان کے جیسے نیک بننے کی کوشش کرے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آدمی دنیا کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، تو یہ اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے یہ چیز کہ انسان کو اس کے درجے، اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی گہری محبت رکھتے تھے، ان کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام میں اور اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے، سب سے نیک تھے، اس لیے صحابہ اکرام ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہ میں ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں نبی کریم سے محبت کرتا ہوں، میں ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے بھی وہ آخرت میں مقام دے گا جو ان کو ابوبکر صدیق کو اور فاروق کو اور جو مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، گرچہ میں نے ان کے جیسا کام اور ان کی جیسی نیکیاں نہیں کر پائی ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی نصیحت دیتی ہے، بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہم سب ایسے دوستوں کو منتخب کریں
جو ہماری دین دنیا آخرت میں بھلائی اور فائدہ پہنچانے والے ہوں، ایسے دوستوں سے بچیں جو فاسد ذہن کے ہوں، خراب ذہن کے ہوں، بد مزاج ہوں، بد اخلاق ہوں، بد کردار ہوں، اس لیے کہ آدمی جیسی جس کی صحبت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ آخرت میں رہے گا۔ آدمی دنیا کے اندر اچھے لوگوں کو دوست بنائے گا تو آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، دنیا میں اگر آدمی برے لوگوں کو دوست بنائے گا تو آخرت میں برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، گرچہ انہوں نے برے لوگوں کا کام برو جیسا کام نہیں کیا ہے، لیکن صرف دلی لگاؤ اور قلبی محبت اور دلی لگاؤ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اپنائیت کی وجہ سے، برے لوگوں کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ آدمی ان کے جرم تک پہنچ جائے گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھا بننے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔